چیلنجز آف ماڈرن سوسائٹیز. اس میں 3 حصوں میں میری گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ ماڈرن سوسائٹی اور ماڈرن ٹائمز کا بیسک ایشو کیا ہے. اس کو میں بہت مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا کہ یہ بات کچھ ہم رکھیں. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ انسان کے لرننگ چیلنجز کس نوعیت کے ہیں. تو یہاں ہم لرننگ چیلنجز پڑھے لکھے اور جدید تعلیم یافتہ انسان کے لرننگ چیلنجز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بچوں کی لرننگ کی بات نہیں ہو رہی. ہمیں اپنا مسئلہ اگر ٹھیک سے سمجھ آ جائے نا، تو بچے خود ہی ہماری سمجھ میں آ جائیں گے اور بچوں کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں اپنا مسئلہ ٹھیک سے سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے، اس میں ذرا زیادہ بات ہوگی. تیسرا جو حصہ ہے اس میں ہم کچھ سلوشنز کو تلاش کریں گے، کچھ عملی تجاویز ہوں گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب ہم ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حصے ہو گئے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کا کچھ موقع اللہ کرے کہ ضرور ملے، اور اس پہ ہم ضرور کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ جو ماڈرن ٹائمز ہے، یعنی ہم جس عہد میں زندہ ہیں، ہم اس اپنے عہد کی بات کر رہے ہیں. ماڈرن سوسائٹیز سے مراد یہی ہے کہ جو آج کے دور کی اربن سوسائٹیز ہیں ان کا کیا ایشو ہے، اور جو سبربز ہیں اور جو ولیجز ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے جیسے ماڈرنائزیشن اور اربنائزیشن کے پروسیس میں ہیں. یعنی اس وقت جو جدید دنیا اور اس کا معاشرہ، اس کی صورتحال کیا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے عہد کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. یہ بھی اس سے متعلقہ ہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی بامعنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میننگ فل لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے عہد کی اورینٹیشن کیا ہے. جیسے ایک انڈیویجول کی سیلف ہوتی ہے نا، ایسے سوسائٹی کی بھی ایک کلیکٹیو سیلف ہوتی ہے. مطلب ایک پوری سوسائٹی کی بھی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کا بھی ایک کلیکٹیو ایمبیشن ہوتا ہے، اس کی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے. ہم جس عہد میں ہیں اس نے اپنی کچھ ویلیوز بنا لی ہیں. ان کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم ہرڈ مینٹیلٹی کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھیڑ چال کا شکار ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی بامعنی نہیں بن پائے گی. تو ہمیں اپنے عہد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، مطلب ایک پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں بھاگے جا رہا ہے، کہاں ہنکائے لے جا رہا ہے. مطلب ہمیں کس ڈائریکشن میں ہانک رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہے. تو ماڈرن ٹائمز کی جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹیریل کی جو اہمیت ہے نا، ہم ایک خالص مادی عہد میں زندہ ہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی قدر جو ہے نا وہ چیزیں ہو گئی ہیں، مال ہو گیا ہے، اور اکنامک سکسیس اور اکنامک پراسپیرٹی ہو گیا ہے. لہٰذا جو پیورلی میٹیریلسٹک جو ایک عہد ہوتا ہے اس کے اندر کیا سیکھنا ہے، کیوں سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے، یہ تینوں بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے میٹیریلزم کے کانٹیکسٹ میں. اور مطلب مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کیوں سیکھنا ہے، اور مجھے کیسے سیکھنا ہے، یہ بہت بری طرح سے انفلوئنس ہوا ہے. پرپس آف لرننگ بھی اور پروسیس آف لرننگ بھی میٹیریلسٹک ایمز آف لائف اور میٹیریلزم کی وجہ سے بڑے متاثر ہوئے. اور یہ جیسے ایک فرد کی سطح کی بات نہیں ہے، یہ ایک مجموعی منظر نامہ یا ماحول ہے.
تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کی ایج میں ہیں، یہ سبھی واقف ہیں اس بات سے. تو ہم عہد حکمت اور عہد علم سے گر کے نا، ایج آف وزڈم اور ایج آف نالج سے گر کے ایج آف انفارمیشن میں داخل ہوئے ہیں. اور اس میں فلڈ آف انفارمیشن ہے، یعنی ہر انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ جاننے کا تجربہ مسلسل ہو رہا ہے، اور انفارمیشن کی ایک انفلکس ہے، بمبارڈمنٹ ہے. تو سب کو سب کچھ ہر وقت مطلب جیسے جاننے کے ایک پروسیس میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک جیسے ہمارے عہد کا ایک ایسپیکٹ ہے. پھر چینج جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے، زمانہ خود بہت فاسٹ پیسڈ ہے، ریپڈ چینجز ہیں، بڑی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، اور چینج کو ایک انکنڈیشنل اپریسیشن بھی حاصل ہو گئی ہے. یعنی ذہنوں نے جیسے ایک قبول کر لیا ہے کہ چینج بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور ہر انسان کو ہر تھوڑے دن بعد چینج کر لینا چاہیے، چینج ہونا چاہیے. اور چینج اگر آپ نہیں کر رہے، آپ کی سب سے فضول آدمی وہ ہے جو چینج ہی نہیں ہو رہا. تو چینج ہونا ہے، فوراً چینج ہونا ہے، اور چینج ہو کے بھی ایک جگہ رکنا نہیں ہے، بس چینج ہوتے رہنا ہے مسلسل. تو بھاگتے رہنا ہے، چینج ہوتے رہنا ہے، انفارمیشن میں ڈوبے رہنا ہے، انفارمیشن ایکیومولیٹ کرنی ہے. یہ سب چیزیں جیسے اس میں شامل ہیں. پھر اسی طرح کوانٹٹی کو بھی، سائز کو بھی، اور نیونیس کو بھی نا انکنڈیشنل اپریسیشن حاصل ہے. یعنی نیا اور بڑا یہ ہر صورت میں اچھا ہی ہوگا. اس جگہ پہ ہم جا کے کھڑے ہو گئے. یعنی نیا ہے تو بڑی زبردست بات ہے، مطلب بڑا ہو اور نیا ہو. یعنی کوانٹٹی کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور چیزوں کو کوانٹیفائی کرنے کا ایک مزاج بھی جیسے ایک پیدا ہوا ہے. کوانٹیفیکیشن آف تھنگس، کوانٹیفیکیشن آف ایکسپیرینس، کوانٹیفیکیشن آف نالج، کوانٹیفیکیشن آف لرننگ. یہ بھی ایک جیسے ایک کوانٹیفیکیشن مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ بھی ہمارے عہد کا ایک عطیہ ہے. پھر اسی طرح ایک امیڈیسی ہمارے عہد کا ایک مسئلہ ہے. امیڈیسی جیسے یعنی کرنا ہے، فوراً کرنا ہے. مطلب ہم کسی بڑے جذبے کو زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتے. بس بڑا جذبہ ایک ابال کی طرح ہے، ابھی آیا ابھی گیا، بس فوری طور پر مجھ سے بس کچھ کرانا ہے کرا لو. جلدی چاہیے، فوراً چاہیے. پھر ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ اوورلی انٹرٹین کیا جا رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میننگ فلنس سے زیادہ اہمیت انٹرٹینمنٹ کو حاصل ہو گئی ہے. میننگ فل ہے یا نہیں ہے یہ سوال بات کا ہے، انٹرٹیننگ ہے یا نہیں ہے یہ سوال پہلا ہے. مطلب یہ تجربہ انٹرٹیننگ ہونا چاہیے. یعنی تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کو مسلسل ٹیمپٹ کیا گیا ہے اور مسلسل انٹرٹین ہوا ہے. ہم جس عہد میں زندہ ہیں اس کے اندر وہ یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. اچھا، جو انٹرٹینمنٹس ہیں وہ پوٹینشلی ڈسٹریکٹنگ ہے، انفارمیشن بھی پوٹینشلی ڈسٹریکٹنگ ہے. لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو بالکل جیسے ہیں ہی ڈسٹریکشنز. تو وہ جیسے نوائز ہے، نوائز بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. ترقی کا ایک ڈیفینیٹ آؤٹ کم اس وقت یہ پیدا ہوا ہے کہ نوائز بڑھتی جا رہی ہے. ترقی یافتہ معاشرہ نوائز سے بھرا ہوا ہے، اور وہ نوائز جیسے بہت سی چیزوں کی، مطلب رنگ ٹونز کی نوائز ہے. یعنی آپ کو اس وقت کسی ایسی باجماعت نماز کا تجربہ مشکل سے ہوتا ہے جس میں کسی کی کوئی رنگ ٹون نہ بجے. مطلب جیمر لگ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو آپ مسجد میں کھڑے ہوں 2 رکعت نماز میں، فجر کی نماز میں بھی کسی نہ کسی صاحب کی رنگ ٹون یا کچھ نہ کچھ بجے گا. تو وہ نوائز ہے بہت زیادہ. پھر وہ نوائز جو ہے نا وہ جیسے مختلف فارمز ہیں. مطلب لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ بھی ایک نوائز پروڈیوس کر رہا ہے، اور بھی چیزوں کی نوائز ہے، مشین کی نوائز ہے، بجلی کے تاروں کے اندر ایک دبی دبی سی نوائز ہے. تو جیسے مشینز کی نوائز ہے،
گاڑیوں کی نوائز ہے. تو جو شور ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے. جو ماڈرن گیجٹس ہیں وہ اپنے تعارف میں اپنے آپ کو کنیکشن ڈیوائسز کہلاتے ہیں نا, مطلب ان کا جیسے کلیم یا جو سلوگن ہے کنیکٹیوٹی ڈیوائسز. تو جب ہم اس پہ غور کریں تو پتہ لگتا ہے یہ ڈسٹریکشن ڈیوائسز ہیں, مطلب ڈیوائسز آف ڈسٹریکشن, بار بار اپنی طرف ایک توجہ مبذول کرانا, یا ہمارا اپنا ہی حال ایسا ہے کہ ہم بار بار ان کی طرف جاتے ہیں. تو وہ یہ سب ڈسٹریکشنز اور یہ سب نوائز اور یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عہد کا جو منظر نامہ ہے نا, جس انوائرمنٹ میں یا جس فضا میں یا جس تہذیبی فضا میں ہم اس وقت زندہ ہیں, اس کے خد و خال اور اس کی جیسے کچھ کیریکٹرسٹکس کا ایک اوور ویو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ہمارا ماڈرن ٹائمز یا ماڈرن سوسائٹی کا جو ایک فضا ہے وہ کیا ہے, وہ میں نے جیسے اس کی ایک بہت ہی بیسک سی, ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ یہ کیوں ہے, اور یہ بھی ہم ابھی نہیں کہہ رہے کہ یہ سب پرپس لیس ہے, میں ابھی یہ بات بھی نہیں کہہ رہا. ہر ایک کی اپنی ایک گنجائش ہے, ہر ایک کا اپنا کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن ہے, لیکن یہ ہے, مطلب یہ سچویشن ہے کہ ہم ڈسٹریکشنز میں, نوائز میں, انٹرٹینمنٹ اور یہ جو ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں, اور میٹیریلزم ہے جس نے کیا سیکھیں, کیوں سیکھیں اور کیسے سیکھیں کو بری طرح افیکٹ کیا ہے. تو یہ ہے کانٹیکسٹ. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں کہ ہماری جو ایک ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی کے لرننگ چیلنجز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں 11 پوائنٹس ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا, اور پھر ہر پوائنٹ کو تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو 11 چیلنجز ہیں, ان میں سے بہت سے چیلنجز ایسے ہیں جو اپنی نوعیت میں وائرس جیسے ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو ہم وائرسز کہہ سکتے ہیں. ہمارے اندر اس طرح انہوں نے کام دکھایا ہے اور ہماری سیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو افیکٹ کیا ہے. تو اب اس کانٹیکسٹ میں ایک بات اور بھی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لرننگ نہیں ہو رہی, لرننگ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن جو ورتھ وائل لرننگ ہے یا جو ہماری لرننگ کی اپنی پرسنل نیڈ ہے, اس کو ریئلائز کیے بغیر بے تحاشا لرننگ ہوئے چلی جا رہی. یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لرننگ نہیں ہو رہی, لرننگ بہت ہو رہی ہے. لرننگ چیلنجز آف ماڈرن سوسائٹیز کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہاں لرننگ نہیں ہو رہی, وہاں لرننگ ہو رہی ہے, الحمدللہ بہت ہو رہی ہے. لیکن مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے جو میری زندگی کو بامانی بنا دے, اس کا تعین نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا. اور جو لرننگ ہو رہی ہے اس کا ایک اور ایشو یہ ہے کہ وہ لرننگ فار نوئنگ ہو رہی ہے, لرننگ فار ڈوئنگ اور لرننگ فار بینگ نہیں ہو پا رہی. اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے ابھی. تو یہ جو بات ہے نا کہ لرننگ چیلنجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لرننگ نہیں ہو رہی, لرننگ تو ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ لرننگ ورتھ وائل ہے اور کیا یہ لرننگ بڑے نتائج پیدا کر رہی ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں جو 11 پوائنٹس شیئر کروں گا جن کو آپ چیلنجز بھی کہہ سکتے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو وائرسز بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلا تو بالکل کنفرمڈ وائرس ہے نا, وہ جو پہلا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی سیکھتے ہوئے یہ خیال آنے لگے کہ یہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں, یہ تو مجھے تو پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, دس از ناٹ نیو فار می, آئی آلریڈی نو دس. یہ جو چیلنج ہے نا یہ بڑا خطرناک چیلنج ہے. یعنی ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی کی سائیکی ایسی ہے, وہ کسی نئے اور کسی ڈیفرنٹ کانٹینٹ کا متلاشی ہے. مطلب لرننگ کا اہم تجربہ اس لیے اہم بنا ہے کیونکہ اس نے کچھ نیا سیکھا ہے. تو اگر کوئی پرانی بات دوبارہ آ جائے تو وہ اس کو جیسے اس کا وہ متحمل نہیں ہو پاتا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر اگر آپ لوگوں سے بھی ایک سیلف اسیسمنٹ کے لیے ایک سوال رکھوں کہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو پہلے سے جانتے ہیں آپ کو دوبارہ جاننے کا موقع ملے, تو وہ جو ریپیٹیشن ہے
اس کو کتنے لوگ قبول کر پاتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی دشواری ہوتی، اور کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے، اس کو بند کر دو۔ اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی ہے اس کی نفسیاتی ساخت قرآن کے اسلوب سے الجھتی ہے، اور قرآن جو ہے نا اس کے اندر جیسے وہ ایک تذکیر کا ایلیمنٹ ہے۔ بلکہ ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی آنکھیں کھول کے گزاری ہے، اصحاب علم کے ساتھ جڑ کے گزاری ہے، سوالات کرنے کا موقع ملا ہے، دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور لینگویج ہماری اچھی ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس بات کے امکانات بہت ہیں کہ آپ کا ہر نیا لرننگ ایکسپیرینس اس کے اندر جیسے بہت سی بنیادی باتیں جو زندگی کی ہیں نا وہ اس کی ایک بیسک چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، بہت ساری چیزوں کو آپ پہلے سے جانتے ہوں، اب وہ دوبارہ آ رہی ہے وہ بات۔ یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے، تو پھر ہم اس کو وہ جو پتا ہونا جو ہے اس کو ہم لرننگ کے راستے میں رکاوٹ بنا لیتے ہیں، مطلب نوئنگ جو ہے وہ لرننگ کے راستے کی دیوار بننے لگتی ہے۔ اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ لرننگ کا مقصود جو ہے نا وہ نوئنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لرننگ کا مقصود جو ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے۔ مطلب ہماری ایمانی تناظر میں احساس کا زندہ ہونا وہ تذکیر سے مشروط ہے، یعنی بار بار وہ بات میرے سامنے آتی رہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے نا، ہم مطلب سب سے زیادہ کام کی بات بھولنا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ میں ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں، صرف ایک جیسے سمجھنے کے لیے۔ کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام، یا زندگی میں کوئی بھی کام ہے تو اللہ کا نام لے کے کریں؟ کھانا ایک بہت اہم کام ہم نے بنایا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اور ویسے بھی اہم کام بھی ہوتا ہے کھانا، اور بہت ہی زیادہ ہم سب نے اہم بنا رکھا ہے آج کی دنیا میں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا انہیں یاد رہتا ہے؟ دو الگ باتیں، یعنی ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا نام لینا چاہیے کھانے سے پہلے، کتنا یہ ممکن ہوتا ہے کہ مجھے یاد رہے؟ مطلب اگر میں اس سوال کو ایک اور طرح سے کہوں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام مجھے لینا چاہیے، اس کے بعد سے جتنے کھانے کھائے اس میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کا نام لینا یاد ہی نہیں رہا؟ اور اگر یاد نہیں رہا تو اس کے اوپر کوئی ندامت، کوئی افسوس ہے، اور یاد آ گیا تو اس پر کوئی شکر ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کسی انسان کو یہ دوبارہ جاننے کا موقع ملے، فرض کیجئے، اب ہمیں تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے نا، یہ کلاس 1 میں کسی کو نے سیکھی ہوگی کہ بھئی کھانے سے پہلے کی یہ دعا ہے پڑھ لو، تو اگر ہمیں دوبارہ کوئی یہ بات جاننے کا موقع ملے تو ایک بیزاری سی ہوگی، اور ایک ذہن میں پیدا ہوگا I already know this، لیکن knowing is not enough۔ یعنی نوئنگ تو ہے لیکن ڈوئنگ میں نہیں ہے، نوئنگ تو ہے لیکن بینگ نہیں ہوا۔ مطلب لرننگ کا سب سے بڑا مقصود ہماری ایمانی تناظر میں جاننے سے زیادہ کرنا اور عمل میں ڈھلنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مطلب جیسے بننا ہے، یعنی جاننا، کرنا اور بننا، اس میں بننا سب سے اوپر کی بات ہے۔ تو ہم اس وقت ایک ایسے عہد میں ہیں جہاں تعلم یا لرننگ اور اصلاح یہ دو الگ قسم کی چیزیں ہو گئی۔ مطلب ایک آدمی جانے چلے جا رہا ہے لیکن بہت سارا جاننا اور بہت سارا جہل جیسے کو ایگزسٹ کر رہا ہے ایک ہی انسان کے اندر۔ ہم اس وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ مطلب یہ بات میں جانتا ہوں، جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس میں تو کچھ نیا تھا ہی نہیں نا، آج وہ انہوں نے پڑھایا اس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ ارے بھائی نیا نہیں تھا تو یعنی یہ تو بات کی بات ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ورتھ وائل تھا، یہ میننگ فل تھا، یہ ورتھ ریممبرنگ تھا، یہ ورتھ ری وزٹنگ تھا، اور اس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ سے وہ احساس زندہ ہوا میرا۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔
دوسری بات وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایکسائٹنگ نہیں ہے اور انٹرسٹنگ نہیں ہے اس کو ہم سیکھنے پہ راضی نہیں ہوتے. مطلب دوسرا وائرس یہ ہے کہ دس از ناٹ انٹرسٹنگ, دس از ناٹ ایکسائٹنگ. بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ کھل کے بات کروں نا تو وہ جیسے دس از ناٹ انٹرٹیننگ. مطلب لرننگ کا ایکسپیرینس جیسے انٹرٹینمنٹ کا سامان میرے لیے پیدا کرے تو وہ ٹھیک ہے. لرننگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے لیے سیلف فلفلنگ اور سیٹسفائنگ ضرور ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. لرننگ کا ایکسپیرینس انہیرنٹلی ہمارے اندر ایک اطمینان, خوشی, لطف, پلیجر, ایک انٹرنسک پلیجر وہ ہمارے اندر ضرور پیدا کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ اس وقت جو کنونشنل جو انٹرٹینمنٹ کا ایک مزاج ہے وہ اس کے اندر پایا جائے, یہ ضروری نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کہیں سیکھنے گئے اور پتہ لگا کہ یہ تو اس میں کچھ نئی بات ہی نہیں ہے تو ہم نہیں سیکھ رہے, یا یہ تو انٹرسٹنگ نہیں ہے تو نہیں سیکھ رہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس وقت ہماری نفسیاتی وضع اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بس کچھ ڈفرینٹ ہو, کچھ نیا ہو, کچھ انٹرٹیننگ ہو, کچھ مزیدار ہو, تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سیکھیں گے, اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس پہ جو توجہ مجھے دینی ہے نا وہ جیسے اس کے اوپر ہم اٹینٹو نہیں ہوتے, اس کے لیے ہم جیسے اس سے رجوع ہی نہیں کرتے, اس کو ہم جیسے قبول ہی نہیں کرتے. ایک بے اعتنائی ہے, ایک جیسے ایک بیزاری کسی کیفیت ہے. تیسرا جو وائرس ہے جو لرننگ چیلنج ایک بڑا بن چکا ہے وہ یہ گمان ہے جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے, اگر اس کے اوپر ہمیں اللہ کے فضل سے کچھ عمل کا موقع ملا ہو ماضی میں, تو ہمارے اندر ایک خیال آتا ہے کہ آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ اٹ, یہی تو میں کرتا ہوں, میں بھی تو یہی تو کرتا ہوں. تو کبھی کبھی ہم جیسے میں نے کہا نا کہ نوئنگ نے لرننگ کے راستے کو بند کر دیا, اسی طرح جیسے کسی چیز پہ عمل کی اگر توفیق ہوئی ہے تو اب وہ بات اگر دوبارہ آ رہی ہے تو آپ کو دوبارہ ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمل جس پائے کا ہونا چاہیے تھا, جس کوالٹی کا ہونا چاہیے تھا, جس اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, جس ایکسلنس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, کیا میں نے اسی ایکسلنس کے لیول پر یہ عمل کیا ہے, اور کیا میں نے اس کلیئرٹی کے ساتھ یہ عمل کیا ہے. جب میں اپنے عمل کو جیسے ایویلویٹ کرتا وہ ایک موقع تھا, لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں کرتا ہوں. اب جیسے اگر فرض کیجئے ایک آدمی کسی چیز کا خیال کرتا ہو, مطلب اگر ایک صاحب ہیں نماز پڑھتے ہیں, ان کو اگر نماز کے بارے میں کچھ سننے کا موقع ملے اور ذہن میں آئے کہ یہ تو میں کرتا ہوں, ارے بھائی آپ کرتے ہیں لیکن آپ دوبارہ دیکھیے کہ کیا آپ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے, اس عمل کو جس معیار پہ کرنا چاہیے کیا آپ اس طرح کرتے ہیں. تو ایک صاحب کو اگر ورزش کرتے ہیں وہ اور ورزش کے بارے میں کچھ دوبارہ جاننے کا موقع مل رہا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک موقع ہے کہ وہ اپنے عمل کا ایک جائزہ لیں. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں, لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ کیا میں واقعی کرتا ہوں اور اسی طرح کرتا ہوں جس طرح کرنا چاہیے. تو تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے, ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, یا یہ میری سچویشن میں ممکن نہیں ہے, یا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, اور یہ آپ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک لرننگ چیلنج ہے کہ انسان یہ سوچے کہ دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ پریکٹیکل. تو یہ بہت بڑا لرننگ چیلنج ہے. اگر ہم کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, تو بس یہ ہم اپنے ذہن میں ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں. یعنی ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے, اور ہمارے ذہن میں جو دیوار کھڑی ہے وہ ہمارے راستے کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی دیوار ہے. اس دیوار کو کوئی اور نہیں توڑے گا, آپ خود توڑیں گے. اب کسی نے سیکھا, یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں اب پیچھے سے ریلیٹ کروں تو بعض اوقات ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کی رسپیکٹ کریں, تو کچھ پیرنٹس کے ذہن میں خیال آتا ہے ہاں یہ تو مجھے پتا ہے, کوئی نئی بات تھوڑی ہے.
اور پھر خیال آتا ہے کہ اچھا یہ تو مطلب اس میں کوئی انٹرسٹنگ بات نہیں ہے نا، کوئی آپ لطیفہ سناتے ہمیں ہنساتے پھر ہمیں بتاتے ہم کیسے پیرنٹس ہیں، تو آپ نے تو بس ڈائریکٹ ہمیں بتا دیا سیدھی سیدھی سی بات، تو وہ انٹرٹیننگ بھی نہیں تھی بات اور کوئی نئی بات بھی نہیں تھی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ نے بتایا کہ بچوں کو رسپیکٹ کریں تو ہم نے اسیوم کیا کہ یہی تو میں کرتا ہوں، تو بہت سے لوگ رسپیکٹ نہیں کر رہے، وہ کچھ اور کر رہے ہیں، وہ بچوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو یعنی تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا لیکن تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں اپنے ساتھ چاہتا ہوں، اور تمہاری نیتوں پہ شک نہ کروں، تم پہ ٹرسٹ کروں، یہ تو ممکن نہیں ہو رہا، اور ہم نے یہ اسیوم کیا کہ یہ تو میں کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ اچھا کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، بچوں کی رسپیکٹ کرنا، یہ تو اگر ہم رسپیکٹ کریں گے تو وہ تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ان کے بھلے کی خاطر ان کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں، انہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، تو رسپیکٹ کرنا تو اچھی بات، مطلب یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم نے ذہن میں اپنے یہ ناممکن ہے، تو اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو آپ کے لیے واقعی ناممکن ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو ممکن بنا سکتا ہے اور میرے لیے یہ چیز آسان ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ پانچواں جو وائرس کہہ لیجئے یا چیلنج کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں جب تک کا وائرس کیا ہے، جب تک میری جو آؤٹر کنڈیشنز ہیں یا میرے جو سرکمسٹانسز ہیں جب تک وہ فیوریبل نہیں ہوں گے، جب تک میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہیں کچھ ہو سکتا۔ جب تک میری سانس ٹھیک نہیں ہوں گی اور میری تعریف نہیں کریں گے، جب تک میرے شوہر ایسے نہیں ہوں گے، جب تک یعنی کوئی آدمی سوچ لے کہ جب تک میری بیوی یہ بات نہیں مانے گی نا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا کچھ لوگوں نے تو چلے ساس اور سسر اور بیوی اور شوہر کے حوالے سے جب تک لگایا ہوا ہے یہ بھی چل جائے گا، مطلب ویسے تو اسے یہ بھی خطرناک ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اور آگے کی چیز کی ہے، جب تک ہمارا پسندیدہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تو بہت ہی کافی، جب تک اس ملک کے سارے ججز ٹھیک نہیں ہو جاتے، میری پسندیدہ پارٹی گورنمنٹ میں نہیں آ جاتی، جب تک میری ساس وہ یہ کام نہیں شروع کر دیتی، جب تک مطلب یہ جب تک ہم امیگریشن لے کر فلاں علاقے میں نہیں پہنچ جاتے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں جیسے اپنے آپ کو لاک کیا ہوا ہے، تو ہماری لرننگ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب تک کا جو لاک ہے نا یہ بہت طاقتور تالا ہے جو ہم نے لگا رکھا ہے، اس کو توڑنا پڑے گا۔ تو یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ چھٹی بات جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ ہے ڈیفینسو ریزننگ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف نفس اور ہماری کرنٹ جو ہمارے افیئرز ہیں یا ہمارے کرنٹ جو اسٹیٹ آف ایکشنز ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرنے میں کنزیوم نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کو جو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے اس کا بڑا استعمال آپ اپنے جو بھی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی آپ بن چکے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے، اس کو جسٹیفائی کرنے میں کنزیوم کرتے ہیں یا اس کو ایویلویٹ کرنے میں کنزیوم کرتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جیسے جیسے آدمی کے پاس ایک ہماری ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں چالاک تو بناتی ہے لیکن حکمت نہیں دیتی۔ کلیورنس جو ہے نا وہ وزڈم کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ چالاکی اور حکمت دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ چالاکی جو وہ اپنے نفس کے دائیات کا تحفظ کرتے رہنے کی ذہنیت اور اہلیت ہے۔ مطلب میری جو انکلینیشنز آف سیلف ہیں، میرے جو انٹرسٹس آف نفس ہیں ان کو میں گارڈ کر سکوں، تو یہ چالاکی ہے۔ اور
حکمت جو ہے وہ اپنی عاقبت کو گارڈ کرنے والی کہہ لیجئے سمجھ بوجھ ہے. تو دو بالکل الگ چیزیں ہیں. تو یہ ڈیفینسو ریزننگ کیا ہے کہ مطلب آدمی کے پاس اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر وقت جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے آج بلو کلر کی شرٹ کیوں پہنی ہے؟ تو وہ اس کے پاس ہر چیز کا ایک جواب ہے. آج کے دن تو بلو کلر کی شرٹ سے زیادہ بہتر چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. آج دیکھیں آپ، اتنا اچھا موسم ہے، آج اگر میں بلو شرٹ نہیں پہنتا تو یہ تو کوئی، آج کے دن تو جن لوگوں نے بلو شرٹ پہنی ہے وہی عقل مند ہیں، باقی سب تو بے وقوف ہیں. آج تو یہی ہونا چاہیے تھا. یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو اس کی ایک منطق ہے. تو ڈیفینڈ کرنا نا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے عمل کی ایکسپلینیشن یا جسٹیفیکیشن نہ دیں یا آپ کے پاس نہ ہو، لیکن آپ کے شعور کا سب سے بڑا مصرف، انسانی شعور کا سب سے بڑا مصرف خود احتسابی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہماری انٹلیکٹ کا سب سے بڑا، یعنی اس کی جو ایپلیکیشن ہو نا ہماری انٹلیکٹ کی، میں اپنے عمل کو ایویلویٹ کروں، یہ سب سے بڑا فنکشن ہو سکتا ہے کسی انسان کی انٹلیکٹ کا. اور اسی فنکشن کے نتیجے میں انسان کے پاس وزڈم پیدا ہوتی ہے. تو ڈیفینسو ریزننگ بھی نا، جیسے ہم کہیں کچھ بھی سیکھ رہے ہوں اور نیا علم جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ مجھے اپنے عمل کو ایویلویٹ کرنے پر اکسائے، وہ ہماری مطلب ہم اس کو اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے میں کنزیوم کرتے ہیں. پھر 7th پوائنٹ جو ہے نا، جو 7واں چیلنج ہے، اور وہ بہت بڑا چیلنج ہے 7واں چیلنج، جب بھی کبھی کچھ سیکھنے کا موقع آئے یا ہم کیا سیکھیں کیوں سیکھیں، اس کا تعین جو ہے نا وہ جس اصول پہ ہو رہا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. وائی شوڈ آئی لرن اٹ، اور واٹ از دا بینیفٹ آف لرننگ اٹ. کیوں سیکھوں میں، اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدے سے مراد جو ہے لوگوں کے ذہن میں وہ اس کا کوئی اکنامک فائدہ ہے، یعنی کسی ایسی چیز کو سیکھنے پہ دل آمادہ نہیں ہو رہا جو معاشی فائدے سے اوپر ہو. بلکہ دوسرا جو ڈومین ہے نا، ایک ہے جیسے اکنامک ڈومین، کیریئر کا ڈومین، اس میں فائدہ ہونا چاہیے، یا پھر جو ہے وہ ہمارا امیج وہ امپروو ہونا چاہیے. تو ماڈرن سائیکی جو ہے نا وہ اس طرح کے لرننگ ایکسپیرینس پہ تو راضی ہو جاتی ہے جس سے کوئی دو پیسوں کا فائدہ ہو، یا اس سے جو ہے ہمارا امیج بہتر ہو، ہمارا تعارف بہتر ہو. لیکن جو پرپس آف لرننگ ایکچولی ہونا چاہیے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو، میری زندگی بامعنی ہو، میرے پاس کلیرٹی آئے، مجھے حکمت آئے، میرے عمل ٹھیک ہوں، میرا نفس ٹھیک ہو، یعنی میرے ایکشنز، میری انر اسٹیٹ، میرا ذہن، میرا قلب، یہ سب نفیس ہو جائے. اس کے لیے مجھے سیکھنا ہے نا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے سیکھنا ہے. تو ایک پرابلم یہ ہوا ہے نا کہ ہم مطلب اپنے تعارف کو بہتر بنانے کی تو فکر ہوئی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر نہیں ہوئی ہے. تو اپنے تعارف کو بہتر بنانا، وہ تعلیم جو صرف ہمارے تعارف کو بہتر بناتی ہے، مطلب 4 سال لگا کے صرف اس کا تعارف بہتر ہوا، اب اس کے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے ڈی آر لگنے لگا ہو، کچھ اور لگنے لگا ہو. 7 سال لگانے کے بعد اب اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈی آر کا پریفکس لگ گیا ہے، کوئی اور ایسی چیز لگ گئی ہے، آپ کے سی وی میں 2 لائنوں کا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ آپ کا تعارف بہتر ہوا ہے. 2 بڑی ریزنز ہو گئیں لرننگ کی کہ مطلب کیا سیکھوں کیوں سیکھوں کا جو فیصلہ ہے نا، وہ اس میں فائدہ کیا ہے. اور فائدے سے مراد 2 قسم کے فائدے ہیں، یعنی میرا امیج بہتر ہو، پبلک اسفیئر میں میری کوئی وقت بڑھ جائے، یا پھر جیسے میرے کیریئر میں وہ مفید ہو، مجھے پیسوں کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ لرن کرنا مطلب کوئی ایسی چیز سیکھنا جس سے واقعی مطلب میرا عمل، میرا اللہ سے تعلق، میری زندگی کی معنویت، میری نفسیاتی صحت، میرا اندرون، میرے اندر کا حال یہ بہتر ہو جائے، میرے عزائم بہتر ہو جائیں، میرا احساس نکھر جائے، مجھے کوئی نور بصیرت حاصل ہو جائے. ایسی کوئی چیز
حاصل کرنے اور سیکھنے کی بےتابی سے وہ محروم ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ مطلب وہ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ سیکھتا ہے، لیکن اسے کیا سیکھنا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ واٹ از دا بینیفٹ آف لرننگ اٹ. کچھ ٹائم ہے تو ہم ایسی چیز سیکھ لیں، تو وہ کیسی چیز سیکھ لیں بھائی، تو وہ اس سے مطلب وہ والے کام کرنے. یہ میں سلوشنز کی طرف آؤں گا تو اس میں یہ بات اور واضح ہوگی کہ پرسنل لرننگ نیڈس کا تعین نہیں کیا اس نے. اور بہت سے لوگ نا کوئی ایسی چیز لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی ان کو معاشی فائدہ ہو، لیکن معاشی فائدہ ان کی پرسنل لرننگ نیڈ اس وقت نہیں ہے، اس کو ریئلائز نہیں کر رہا. مطلب اللہ نے ان کو معاشی طور پہ ٹھیک کر رکھا ہے الحمدللہ، اب تو انہیں کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اب تو انہیں وہ اس طرف جیسے متوجہ نہیں ہو پائے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. 8واں چیلنج کو میں ایک جملے میں سم اپ کروں، اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آئیڈیالوجی اس سے ہمارا انکاؤنٹر ہو جائے، کوئی بڑا تصور یا کوئی بڑی آئیڈیالوجی یا کوئی بہت گہری بات، کوئی بہت ہی میننگ فل بات اگر کبھی کسی کا اس سے جیسے آمنا سامنا ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک فوری طور پر ایک رسپانس پیدا ہوتا ہے. اس رسپانس کو ایک جملہ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے دس از اوور ویلمنگ. یہ اوور ویلمنگ کا لفظ جو ہے نا، وہ بہت سی جگہوں پہ تو اس کا مطلب جیسے یہ ہوتا ہے کہ میری ریم اتنی چھوٹی سی ہو گئی ہے کہ یہ بات میری سمجھدانی سے اوپر کی ہے. مطلب اس ننھی سی سمجھدانی میں اتنی بڑی فکر، اتنا بڑا تصور نہیں جا سکتا. دس از اوور ویلمنگ. تو بعض اوقات نا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، ہم اس سے بہت نیچے آ کے پرفارم کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بڑے تصور اور بڑے مقاصد کو سمجھنے والا، یعنی اس کی کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی ہے. تو کبھی کبھی مطلب اوور ویلمنگ ایک پازیٹیو سینس میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اوور ویلمنگ ہمارے معاشرے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہم اپنے آپ کو نا جیسے کہیں روک دیتے ہیں. سر یہ بہت اوور ویلمنگ ہے. ہم اقبال کی شاعری بہت اوور ویلمنگ کہہ کے بند کر دیا. قرآن کی کوئی آیت جس کی ڈیپتھ میں اترنا چاہیے تھا اوور ویلمنگ کر کے مطلب بند کر دیا، مطلب اس میں اوور ویلمنگ ہے. کوئی اور ایسی بات، کوئی ایسا سوال جس نے آپ کو جھنجھوڑ ڈالا ہو، تو بس وہ بھائی اوور ویلمنگ ہے، تو بس پھر آپ اور آگے بڑھیں، الحمدللہ اس کا شکر ادا. مطلب اوور ویلمنگ کا جو ایکسپریشن ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پولائٹ ریفیوزل ہے اس بڑی آئیڈیالوجی کو. مطلب ہم the most polite manner to refuse it is مطلب سب بہت اوور ویلمنگ. ارے بھائی الحمدللہ اس اوور ویلمنگ کو ہم بہت پازیٹیو سینس میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم جب اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں نا، اور ہم مطلب زندگی کا بڑا حصہ سوچے سمجھے بغیر گزار دیتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہوئے. نوئنگ بہت ہوتی ہے، انفارمیشن تو بہت ہے. آج کی دنیا میں ان پڑھ آدمی بھی ان انفارمڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. الٹریٹ آدمی ان انفارمڈ نہیں ہوتا انفارمیشن ایج میں. تو انفارمیشن تو اس کے پاس بہت ہے، بلکہ مذہبی معلومات بھی اب صرف علماء تک نہیں ہے. مطلب ہر آدمی کے پاس مذہبی معلومات بھی ہے، اور صرف مذہبی معلومات کیا، وہ میڈیکل سائنس کی بھی معلومات اچھے خاصے لوگوں کے پاس ہے. مطلب اب ان پڑھ آدمی بھی اگر اس کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہو جائے تو کارڈیک سرجن سے 2-4 سوالات ایسے کرتا ہے جس پہ اسے غصہ آ جائے کہ مطلب آپ، یعنی کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ فوراً گوگل کر کے دیکھا ہوتا ہے کہ ہارٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ فوراً ایسا کوئی سوال کرے گا. تو انفارمیشن سے تو سب بھرے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ایجوکیٹڈ آدمی ہی کی اس وقت پاس نہیں ہے، بلکہ ان پڑھ آدمی بھی اچھا خاصا انفارمیٹیو ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معلومات کا سیلاب
ہمارے وجود کے جہل کو مٹانے میں ناکام ہوا ہے. معلوماتی ہونا اور بصیرت ہونا دو بالکل الگ چیزیں ہیں. مطلب بہت ساری معلومات کے باوجود بینائی کمزور رہے، یہ ہمارا عہد ہے. اور ایک بات جاننے کے بعد بھی مطلب دو باتیں جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن بالکل جیسے کلیئرٹی ہے. بلے شاہ کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آتا ہے، اور یہ آپ سوچئے کہ 300 سال پہلے کی روایت ہے. یہ مطلب یہ آج کی بات نہیں ہے. بلے شاہ کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 صدیاں پیچھے کی بات ہو رہی. اور وہ بہت خوبصورت شعر، علمو بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار. یعنی معلومات کا جو سیلاب ہے نا، اتنی ساری چیزیں مجھے بتائے جا رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو کوئی ایک بات اگر ٹھیک سے سمجھ آ گئی، مجھے تو اللہ کے نام کا جو الف ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے تو وہ میرے لیے کافی ہے، میرا کام بن جائے گا. ایک عہد وہ تھا جہاں ہم کم جانتے تھے اور زیادہ سمجھتے تھے، اور تھوڑا سا جاننا بھی ہماری بینائی کو تیز کرنے کی وجہ بن جاتا تھا. اور اب ہم بہت سارا جانتے ہیں، اور زیادہ جاننے سے ذوف بینائی میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی واقع نہیں ہوئی ہے. مطلب ہم جیسے نوئنگ جو ہے وہ بلائنڈنس پیدا کرنے کی ریزن بن رہی ہو، ہم اس عہد میں داخل ہو گئے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بلکہ اقبال کا ایک مصرع ہے، نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. یعنی تم نے، یعنی بلائنڈ فولڈڈ بائی انفارمیشن، اگر میں یہ کہوں نا، مطلب اس جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا، میں اس پوائنٹ سے دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اگر کوئی بڑی آئیڈیالوجی یا کوئی بڑا تصور کبھی جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے تو اس کی ڈیپتھ میں اترنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا دشوار ہو رہا ہے. مطلب وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کوئی شعر ہے نا، مجھے تو شعر سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے تو وہ شعر سمجھ نہیں آتا کہہ کے بالکل ہاتھ اٹھا لیا. میتھس کا بھی کوئی اگر ایسا کوئی پرابلم ہے جس میں دماغ لڑانا پڑے تو وہ دماغ نہیں لگانا ہے. جاننا تو ہے لیکن ڈیپتھ میں اترنا یہ دشوار ہو رہا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کوئی اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہمارے لیے، مطلب ہم اس پہ بالکل کمیٹڈ اور کنسسٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھیں یا ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایک اور چیلنج، یہ 9th پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ I can't do one thing at a time. یا کسی ایک چیز پہ فوکسڈ رہنا وہ دشوار ہو رہا ہے. تو بعض اوقات وہ ایک چیز جیسے سمجھنی شروع کی ہے تو یا تو یہ کریں گے کہ اب ایک چیز سیکھنی شروع کی ہے تو ایک پریشانی ہوگی کہ اچھا کچھ اور بھی سیکھ لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں. تو 4 جگہوں پہ اپنے آپ کو الجھانا ہے. مطلب تو یا تو یہ کر لیں گے یا پھر یہ کریں گے کہ اسی چیز کو ملٹیپل چینلز اور ملٹیپل سورسز سے مطلب ایکسپلور کرنا شروع کر دیں گے. ارے بھائی، ایک صبر نہیں ہے، ایک بے چینی ہے، ایک عجلت ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی بھی ایک ایسا تصور ہے جس کو انکنڈیشنل اپریسیشن ہماری سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں حاصل ہے. پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹیوٹی میں ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے پروڈکٹیو ہونا، لیکن پروڈکٹیوٹی قدر نہیں بننی چاہیے. پروڈکٹیوٹی عمل کی سطح پر ہے، ٹھیک ہے. پروڈکٹیوٹی قدر بن گئی ہے، یہ مسئلہ. اب اس کی بھی یہ تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک دن میں انہیں بہت کچھ کرنا چاہیے، لہٰذا وہ بہت ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے. تو اتنی جگہوں پہ آکیوپائیڈ ہوتے ہیں، یعنی لرننگ ہی کی خاطر ملٹیپل فورمز پر اپنے آپ کو آکیوپائی کر لیتے ہیں، لہٰذا ایک ورتھ وائل لرننگ کے تجربے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو جیسے ایک جگہ پر اطمینان کے ساتھ ٹک کے بیٹھیں تو وہ کسی نے جیسے قرآن کی کوئی آیت یا سورہ پڑھنی شروع کی
تو اب انہوں نے ایک چیز پڑھی تو اب وہ جیسے بہت سی جگہوں پہ اب پریشانی ہے کہ یہ وہاں پہ پتہ کریں ادھر کیا ہے، وہاں پہ پتہ کریں ادھر کیا. ارے بھائی آپ صبر کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے اطمینان سے آپ اس کو کیجئے. پریشانی کیا ہے آپ کو؟ مطلب آپ اور بہت ساری چیزوں میں جیسے لگ جاتے ہیں. اچھا ادھر اس موقع پہ نا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم، ان میں فرق کیا ہے. یہ تینوں ایک چیز نہیں ہے. تو یہ میں بھی ذرا دیر کے بعد شیئر کرتا ہوں، لیکن میں یہ کویسچن جیسے میں چھوڑ رہا ہوں ابھی کہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم، معلومات، علم اور حکمت، ان میں کیا فرق ہے؟ اس وقت جو لرننگ کا پروسیس ہے نا وہ انفارمیشن کے حصول پر جیسے وہ قناعت کرتا ہے. یعنی سیکھنا مجھے حکمت کے حصول کے لیے ہے، سیکھنا مجھے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے ہے، سیکھنا مجھے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ہے. یہ ہے سیکھنے کے بڑے مقاصد. یعنی لیکن سیکھنا اگر صرف جاننے کے لیے ہے تو نوئنگ از ناٹ انف. لرننگ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ نوئنگ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو عمل اور مزاج اور نفس اور اسٹیٹ آف بینگ، ان سب کی اصلاح ہونی چاہیے. اور حکمت کی اسٹرگل ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ ہمیں حکمت عطا کرے، اس حکمت کے نتیجے میں ہمارے عمل، ہمارے حال کی اور بہتری ہو، تو اللہ ہمیں یہ عطا کرے. یہ جو ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں نا وہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں جیسے حکمت کے حصول کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. ابھی یہ جو ہمارے ذہنی مسائل ہیں یا ہماری اپنی جو ایک بے چینی اور بے صبری ہے اس نے وہ چیز دشوار کر رکھی. ایک اور چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ I can't hold or tolerate my questions, need immediate answers. اپنے سوالات کو تھام نہیں سکتا. سوال پیدا ہوا ہے تو فوراً جواب چاہیے. اپنے سوالوں کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزار سکتا. یہ بھی ایک چیلنج ہے. بعض اوقات تو سوال پیدا ہوتا ہے اور اگر تھوڑی دیر میں جواب نہ ملے تو بس اس کے بعد سوال چھوڑ دیا. اب سوال یاد بھی نہیں ہے کہ کیا پیدا ہوا. بعض اوقات تو بڑا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں ایک سوال آپ سے کروں، آپ سب لوگوں سے، کہ آخری دفعہ آپ کے ذہن میں کوئی بڑا سوال کب پیدا ہوا؟ اور جب وہ سوال پیدا ہوا تو آپ نے اس سوال کا کیا کیا؟ مطلب اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن اور آپ کے نفس پر کیا اثرات پیدا ہوئے؟ اس سوال کی برکت سے کیا خیر پروڈیوس ہوئی؟ تو وہ اور عموماً ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے اور ایسا کتنا ہوتا ہے؟ یعنی صرف جواب مل جانے پر اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس بڑے سوال کے نتیجے میں جو اچھا احساس اور ایک سفر پیدا ہوا ہے نا وہ بڑا قیمتی چیز ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے. مطلب بڑے سوالات اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ ان کے جواب حاصل کر کے بس چھوڑ دیے جائیں، وہ تو بار بار اپنے آپ سے کرنے ہوتے ہیں. تو ایک پرابلم جو لرننگ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سوالوں کو ہولڈ کرنا، اپنے سوالوں کو محفوظ کرنا، اپنے سوالوں کی مدد سے. یعنی سوال اللہ کی عطا ہے کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی خیر پیدا ہونی چاہیے تھی، ریفلیکٹیو پروسیس انیبل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. سوال کا سب سے بڑا استعمال یہ نہیں ہے کہ اسے کسی سے پوچھا جائے، یہ بھی ایک استعمال ہے. سوال کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی مدد سے غور و فکر کے سفر کا آغاز کیا جائے، اپنے سوال کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، تو اپنے سوال کی برکت سے اپنے فہم کو اس کی افزائش کی جائے. یہ سوال کے نتیجے میں اپنا ایک مزاج تعلم، اپنا جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے اس کو نرچر کیا جائے. سوال کے نتیجے میں اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کی جائے. تو یہ سوال کے بڑے فنکشنز ہیں آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بھی اس کا ایک فنکشن ہے کہ اسے کسی صاحب علم سے پوچھا جائے یا اسے لوگوں سے ڈسکس کیا جائے، اس کی بنیاد پر ایک خوبصورت اور بامعنی مکالمہ پیدا ہو. یہ سوال کے یہ بھی فنکشنز ہیں. آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، سبحان اللہ، اس کی مدد سے ایک ریفلیکٹیو میننگ فل کانورسیشنز سوسائٹی میں پیدا ہوں، سبحان اللہ.
اس کو کسی صاحب علم سے پوچھا جائے، سبحان اللہ، اس کی مدد سے کچھ ایکسپلور کیا جائے، ریسرچ کی جائے، سبحان اللہ، یہ سب بھی کیا جائے۔ اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ جیسے امیڈیسی ہے نا، ابھی سوال پیدا ہوا، ابھی جواب چاہیے، اور مطلب سوال کے ساتھ ٹھہر نہیں پاتے۔ اور 11th پوائنٹ، آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو جج کرنا ایک آبسیشن ہے، ججمنٹل آبسیشن۔ چیزوں کو جج کرنا، چیزوں پہ ایک اپنی رائے قائم کرنا، چیزوں پہ ایک تحکم، مطلب ایک کنکلوڈ کرنا، رش ٹو کنکلوڈ، اور جیسے جج کرنے کا آبسیشن، کنکلوژن پہ پہنچنے کی ایک بے چینی اور جلدی، اور چیزوں کے اوپر ایک جیسے فائنالٹی کے ساتھ، یعنی اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار، اور کوئی فیصلہ کن نتیجے پہ فوراً پہنچنے کی جلدی، یہ بھی ایک ہمارا بڑا پرابلم ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی مطلب یعنی اپنا جائزہ لیجئے گا کہ یہ مسئلہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ہے، کہ مطلب جج کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اصحاب علم کی رسپیکٹ سے محروم ہو گئے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، ہم اصحاب علم کی قدردانی سے محروم ہو گئے، اور ہمارے عہد کا کوئی بھی صاحب علم، یعنی ہمارے عہد میں اس وقت آج کی دنیا میں جو بھی قابل لوگ ہیں، نبی تو نہیں ہے نا، ان کے پاس وحی تو نہیں آتی، وہ صحابہ بھی نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، ویسے تو انبیاء بھی بشر تھے، لیکن وہ ایک بہت عام سے لوگ ہیں، ان کا علم جزوی ہے، اور ان کے علم میں غلطیاں ممکن ہیں۔ تو جج کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کسی نے کسی صاحب علم کی 4 غلطیاں نکال دیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ اس کو اس بات پر یعنی اس میں کوئی فتح مندی کا احساس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، ہم سب جو ہیں وہ ادھورا علم رکھتے ہیں اور بہت ساری کمزوریوں کے مالک ہیں، لہٰذا جج کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے مطلب۔ اور اسی طرح جیسے اس نے جو ہے نا وہ اصحاب علم کی قدردانی سے ہمیں محروم کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جج کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح کسی نتیجے پہ پہنچنے کی عجلت جو ہے نا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ یعنی لفظوں کی جو ڈیپتھ ہے نا، اس میں ہم نہیں اتر پا رہے۔ دیکھیں جو بڑے تصورات ہوتے ہیں اور بڑا علم ہوتا ہے نا، اس کی ڈیپتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں اس کی نئی ڈیپتھ میں پہنچنے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ مطلب اگر ہم بہت فائنالٹی کے ساتھ اپنے کنکلوژنز بنانے لگیں گے تو ہم چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں اتر پائیں گے۔ تو ہمیں تو بس عاجزی کے ساتھ مطلب بھئی مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے ابھی تک، اس طرح ہمیں لینا چاہیے۔ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی پرابلم کو بھی اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی، جیسے مثال کے طور پر، اب وہ جیسے میں کل کہیں بات کر رہا تھا تو کسی نے تذکرہ کیا کہ وہ اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں گے تو بچے تو پھر بدتمیز ہو جائیں گے، اور یہ تو بالکل یعنی بڑی فائنالٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ایسیوم کیا ہوا ہے کہ اچھا ریلیشن شپ بدتمیزی کو پروموٹ کرتا ہے۔ پھر میں نے کہا بھی سارے صحابہ کو پھر بہت بدتمیز ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اچھا ریلیشن شپ ان سے بنایا۔ تو اچھا ریلیشن شپ بدتمیزی کی وجہ نہیں ہے، بدتمیزی کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ بدتمیز کے ساتھ ریلیشن شپ بدتمیزی کی وجہ ہے، یعنی بدتمیزی پیدا ہونے کی وجہ تعلق نہیں ہے، بدتمیز ہے۔ مطلب اگر میرا تعلق بدتمیز انسان کے ساتھ بنائے تو میرے اندر بدتمیزی پیدا ہوگی، اور اگر صاحب اخلاق کے ساتھ بنائے تو میرے اخلاق بلند ہوں گے۔ تو اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اچھا، یہ جو بات میں نے کہی اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ایک وجہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا تصور، اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بڑا تصور جن لفظوں میں ریپریزنٹ ہو رہا ہے، ان لفظوں کے بھی مختلف اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے، میننگز کی نا لیئرز انڈر لیئرز ہوتی ہیں، معنی کی تہیں ہوتی ہیں، تہوں کے نیچے تہیں
بہت ساری تہدار معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیئرڈ میننگز ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی مختلف انٹرپریٹیشنز ممکن ہیں. تو اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی جلدی کریں گے تو اس سے مسئلہ پیدا یہ ہوگا کہ ہم کسی ایک زاویے اور کسی ایک پرسپیکٹو یا کسی ایک انٹرپریٹیشن سے بہت ہی زیادہ جیسے ہم اپنے آپ کو لاک کریں گے کہ بس اس کی تو بس یہی انٹرپریٹیشن ہے اور نہیں. ہم چیزوں کی نا ایک بڑے تصور کو چھوٹے ذہن کے ساتھ سمجھیں گے. بڑے تصور کے لیے اپنے ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ذہن کا بڑے تصور بڑے ذہن کا حصہ بنے اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے تحمل درکار ہوتا ہے، اس کے لیے ججمنٹل سائیکی سے مطلب جیسے اپنے آپ کو چھٹکارا پانا ہوتا ہے کہ بھئی میں انہیں جج نہیں کروں، میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کروں، میں ابھی چیزوں کے اوپر اپنی رائے فوراً نہ دوں، میں فوری نتیجہ نہ نکالوں، مجھے تھوڑا تحمل درکار ہے. یہ سائیکی جو ہے نا، یہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ جیسے نایاب ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی میں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں بس فوری طور پر ابھی دیکھنا ہے، ٹھک سے فیصلہ کرنا ہے. اس بات کو بڑی تعریف سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس نے تو 2 سیکنڈ میں بتا دیتا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، 2 سیکنڈ میں فیصلہ کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لفظوں کے ساتھ بھی نا اس کی جیسے یعنی اس مسئلے کی وجہ سے نہ تو ہم لفظوں کی ڈیپتھ میں جا پا رہے ہیں، نہ اصحاب علم سے اس درجے کا استفادہ کر پا رہے ہیں، نہ ہم بڑی فکر کو بڑے ذہن کے ساتھ مطلب اپنے ذہن کو بھی وسعت نہیں دے پا رہے. تو یہ مسائل اس سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ کچھ چند چیزیں میں نے جیسے عرض کی، یہ کچھ 11 پوائنٹس ہیں جو میں نے بیان کیے. چیلنجز کہہ لیجئے، اس میں کچھ وائرسز کہہ لیجئے، یہ اس میں تھے. جیسے شروع میں نے کہا نا کہ ہم میں سے سب کو یہ معلوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا. اور اگر میں یہ کہوں نا کہ ایک چیز ہے نوئنگ، ایک چیز ہے جو ہم جانتے ہیں اس کو محفوظ کرنا، اس کو ریٹین کرنا. تو نوئنگ کے بعد ایک اگلی چیز ہے ریٹیننگ، پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جیسے اس کی پروسیسنگ، اس کو ایبزارب کرنا، اور پھر اس کو انٹرنلائز کرنا. یہ پورا پروسیس ہے نا. تو اس وقت جو معاملہ یہ ہے کہ جیسے نوئنگ پر قناعت ہے نا، مطلب بس جان لیا بس کافی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد کے جو مراحل ہیں نا، یعنی جاننا ہے اور پھر اس کو آگے مطلب اس کو محفوظ کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو جذب کرنا ہے، وہ پھر ہمارے اندر ہمارا حال بنے، ہمارا عمل بنے، ہماری اصلاح کی وجہ بنے. یہ ہے پورا پروسیس جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا کام مطلب سلوشنز کی طرف اگر ہم جائیں تو سلوشنز کے اندر ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو ہم کس درجے پر ہم نے مطلب عمل اور ہماری اصلاح پہ منتج ہو. ہم ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہیں اس وقت جہاں لرننگ یعنی تعلم، جیسے لرننگ کو تعلم کہتے ہیں، تعلم اور اصلاح 2 الگ چیزیں ہو گئی ہیں. روایتی معاشروں میں تعلم اور اصلاح الگ نہیں ہوئے تھے. یہ ماڈرن فینومینا ہے کہ آپ نے لرن کیا ہے، آپ کی اصلاح نہیں ہوئی اور آپ اس کو لرننگ سمجھتے ہیں. تو اصل میں تو یہ کہا جاتا تھا اس نے لرن نہیں کیا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے نہیں، لرن تو کیا ہے لیکن اصلاح نہیں ہوئی. تو اس لیے کہ اب یہ 2 الگ چیزیں ہو گئی، پہلے تو یہ ایک تھی نا. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم کا فرق سمجھنا ہے. انفارمیشن تو جیسے معلومات ہے، معلومات جو ہے نا وہ آئسولیٹڈ ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ بٹس ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات ادھر سے پتہ لگی، وہ بات ادھر سے پتہ لگی. وہ ذہن جو صرف انفارمیشن کے آگے جیسے اپنے آپ کو ڈال دے نا، ذہن میں ہر انفارمیشن ایک بٹ کی طرح جیسے ایک ہے کہ مطلب فلاں چیز کی پرائس کیا ہے، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے، اور فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ بھی. وہ الگ الگ انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے، تو وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. نالج کیا ہے؟ نالج جو ہے وہ
آرگنائزڈ انفارمیشن ہے، وہ انفارمیشن جو آپس میں ایک تعلق پیدا کرے اور کسی تصور کو جنریٹ کرے، یعنی کنسپچولائز کیا جا سکے، اور وہ چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے، چیزوں کی نالج جو ہے وہ ہماری ریزننگ کی ایبلٹی کو بہتر کرتی ہے، نالج جو ہے وہ آپس میں ایک تعلق بناتی ہے، تو یہ نالج ہے آرگنائزڈ، یعنی اس کا آرگنائزڈ ہونا بہت اہم ہے، اس کا آپس میں کنیکٹ کرنا بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. پھر وزڈم کیا ہے؟ وزڈم جو ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے. وزڈم جو ہے اس علم کو صحیح تناظر میں، اس نالج کو صحیح پیراڈائم میں یا صحیح پرسپیکٹو میں رکھوں، یا تو اس نالج کی مدد سے میرا پرسپیکٹو ٹھیک ہو